بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج دوسرا پارہ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تحویل قبلہ کا حکم ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمان ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ حکم دیا گیا کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور یہ حکم تقریباً 16 ماہ تک برقرار رکھا گیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ مدینہ طیبہ سے بیت المقدس شمال کی طرف ہے اور خانہ کعبہ جنوب کی طرف ہے، تو دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف نماز کے دوران ہی پھیر لیا تھا، اور جس جگہ پر یہ کیا گیا تھا، یہ حکم اس پر تعمیل کی گئی تھی، اس جگہ پر مسجد آج بھی موجود ہے، اور اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ مسجد ہے جس میں 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی۔ اور چونکہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ عارضی ہے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو دلی خواہش تھی وہ یہی تھی کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ مقرر ہو، اس لیے کہ وہ ایک تو زمانہ قدیم سے وہی قبلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد ان کی اولاد کا قبلہ وہی رہا تھا، اور یہ بیت المقدس جو ہے یہ عارضی طور پر اس کو قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف سر اٹھایا کرتے تھے، سر اٹھا کر دیکھتے تھے کہ شاید اب حکم نازل ہو تحویل قبلہ کا۔ تو اسی کے بارے میں اگلی آیت میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ ہم نے دیکھا آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف جو آپ اٹھاتے تھے، اور ہم چینج کر دیں گے، بدل دیں گے اسی قبلے کو جو کہ آپ چاہتے ہیں۔ تو فولی وجهک شطر المسجد الحرام، تو اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف آپ موڑ لیں، اور اس کے بعد پھر تا قیامت خانہ کعبہ کو ہی قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ اب اس تحویل قبلہ کے اوپر بھی یہودیوں نے اعتراضات کیے، اور انہوں نے کہا کہ جی کس چیز نے ان کو ابھار دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اصل تو مقصد اللہ کا حکم بجا لانا ہے، کسی ایک مخصوص قبلے کی عبادت نہیں ہے، بلکہ مقصود تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ بیت المقدس کی طرف منہ اسی کے حکم سے کیا تھا، خانہ کعبہ کی طرف منہ بھی اسی کے حکم سے کیا ہے۔ تو اس میں آزمائش مقصود تھی کہ مسلمان جب مکہ میں تھے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو ان کو جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ان کے اوپر گراں تو گزرنا تھا، لیکن آزمائش تھی کہ اللہ کی عبادت کون کرتا ہے اور خانہ کعبہ کی عبادت کون کرتا ہے۔ تو مسلمانوں نے بے چون و چرا اس کو تسلیم کیا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب یہود کا قبلہ چونکہ بیت المقدس تھا، عیسائیوں کا بیت اللحم تھا جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو یہود یہ کہنے لگے کہ جی ہمارا قبلہ جو ہے نا یہ بہتر ہے کہ اس کی طرف مسلمانوں کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے وہی سابقہ قبلہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور پہلے بھی وہی تھا،
اسی کو دوبارہ سے بحال کر دیا۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اس امت کی جو ہے وہ تعریف کی گئی کہ جعلناکم امۃ وسطا، کہ ہم نے تمہیں ایک متوازن معتدل امت بنایا ہے۔ کہ وسط جو ہے، ایک ہوتا ہے وسط، ایک ہوتا ہے وسط۔ وسط سین کے ساکن کے ساتھ، یہ دو کناروں کے درمیان کوئی بھی جگہ ہو اس کو وسط کہتے ہیں، اور وسط یہ دو کے بالکل جو سینٹر بنتا ہے اس کو وسط کہتے ہیں۔ تو اس امت کی جو تعریف کی گئی وہ وسط سے کی گئی کہ یہ امت بالکل اعتدال پر چلتی ہے، افراد میں بھی نہیں جاتی اور تفرید میں بھی نہیں جاتی۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے تو ان کو سرے سے حلالی مانا نہیں، اور عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور مسلمانوں نے درمیانہ راستہ اپنایا اور کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس طرح اور بہت سارے معاملات ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اسلام نے اعتدال کا درس دیا ہے۔ اور ساتھ آگے اس امت کی جو ہے وہ تعریف یہ کی گئی کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں پر گواہ بنو گے۔ اب قیامت کے دن جب باقی امتیں انکار کر دیں گی اس بات سے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈرانے کے لیے نہیں آیا تھا، تو اس وقت یہ بخاری شریف میں آتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ یہ امت محمدیہ گواہی دے گی اور یہ کہیں گے کہ ان کے پاس نبی آئے تھے اور انہوں نے ان کو آپ کا پیغام پہنچایا تھا۔ تو پھر اس وقت یہ کہا جائے گا کہ تم تو اس وقت نہیں تھے، تو یہ کہیں گے ہم اگرچہ اس وقت موجود نہیں تھے لیکن ہمیں ہمارے نبی نے یہ خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے گئے تھے، تو اور چونکہ وحی کے ذریعے خبر دی گئی تھی تو ہم نے اس پر یقین کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تصدیق کر دیں گے کہ میں نے ان کو بتلایا تھا۔ تو اس طرح سے ان امتوں کے خلاف جو ہے وہ حجت تام ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ یہاں سے جو ہے وہ یہ بتلایا گیا کہ آپ جہاں بھی ہوں، یعنی کہ جو خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ منہ کرنے کا حکم جو ہے وہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ نے منہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے، اور اب آپ کا قبلہ جو ہے وہ مستقل طور پر خانہ کعبہ کو ہی بنا دیا گیا ہے، اور آپ نے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور اس سے آگے جو ہے وہ اگلے رکوع میں یہ بتلایا گیا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ ہر امت کا اپنا ایک قبلہ ہے اور وہ جو ہے نا وہ اس کی طرف منہ کرتے ہیں، تو آپ نے ان سے قبلے کی بحث میں نہیں پڑھنا بلکہ آپ نے نیک کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آپ نے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے اور اپنے لیے جو ہے وہ آخرت کا سامان مہیا کرنا ہے۔ قبلے کی بحث میں اب آپ نے ان سے نہیں پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے رکوع میں یہ بتلایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یعنی کہ اب تمہارے ساتھ چونکہ ان کی مخالفت ہے اور ان مشرکین اور یہود اور نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے تم پر آزمائشیں آ سکتی ہیں، تو ان آزمائشوں پر تم صبر کرو اور نماز کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے یہ بتلایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم جو ہے وہ آزمائیں گے تم کو، بھوک دے کر بھی آزمائیں گے، خوف سے بھی آزمایا جائے گا، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ہو سکتا ہے کہ تمہارے جو ہے وہ کچھ بندے شہید ہو جائیں، آگے جو ہے وہ بندے کچھ جو ہے وہ شہید ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ کوئی مال کی کمی کا یہ اندیشہ ہو، تو ان تمام صورتوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے لیکن آپ نے ان پر صبر کرنا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جو بھی صبر کریں گے ان کو بشارت دے دیں۔ اب صبر کرنے والے کون ہیں؟ تو آگے یہ بتلایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ لوگ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس وقت اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا کوئی فوت ہو گیا تو اس کے اوپر رونا نہیں، تبھی ایک اس تقاضے کے تحت رونا تو آ سکتا ہے اور آتا بھی ہے، تو رونے سے منع نہیں کیا گیا،
بلکہ شکوہ شکایت سے منع کیا گیا کہ اس وقت شکوہ شکایت نہیں کرنی، بلکہ کیا کہنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، اور یہ جو کچھ بھی کیا اللہ نے کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، تو بغیر کسی حکمت کے انہوں نے یہ قدم نہیں اٹھایا ہوگا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ تو اس پر آگے پھر کیا کہا گیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ جو لوگ یہ اس صبر کرتے ہیں اور اس وقت شکوہ شکایت نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہاں جو ہے وہ یہ صفا اور مروہ کی سعی کے بارے میں حکم دیا گیا کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، یہ خانہ کعبہ کے آس پاس ہیں، اور حضرت ہاجرہ ان پہاڑیوں کے درمیان جو ہے وہ دوڑی تھیں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ پیاسے تھے اور پانی کی تلاش میں کبھی ایک پہاڑی پر کبھی دوسری پہاڑی پر وہ جا رہی تھیں، تو ان کے اس دوڑ کی وجہ سے وہ دوڑ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حاجی اور عمرہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کے درمیان سعی کو واجب قرار دیا گیا۔ اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اب چونکہ پہلے وہاں پر صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں ان پر بت رکھے ہوئے تھے، تو مسلمانوں کو جب یہ حکم دیا گیا کہ تم نے اس کے درمیان جو ہے وہ دوڑنا ہے، تو مسلمانوں کے دل میں یہ تھوڑا اندیشہ تھا کہ جی یہاں تو بت رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو میری نشانیاں ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو بھی حج کرے گا یا عمرہ کرے گا تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان کے درمیان طواف کرے اور سعی کرے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے رکوع میں یہ بتلایا گیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کہ یہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، رات دن کے آنے جانے میں، اور یہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندروں میں، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو بھی غور و فکر کرتے ہیں ان کے اندر وہ ضرور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے، یہ ہر چیز یہ بلا مقصد، یہ خود بخود نہیں پیدا ہو گئی، بلکہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور اس ذات کی یکتائی اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے رکوع میں یہ حکم دیا گیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو تم کھاؤ زمین کے اندر جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے حلال اور پاکیزہ، یعنی حلال کھاؤ اور حرام سے بچو۔ تو پھر یا اللہ حرام کیا چیزیں ہیں کہ جن سے ہم بچیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، کہ تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہے مردار۔ مردار وہ جانور جو کہ شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، حلال جانور ہو اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، خود مر گیا ہو یا پھر اس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہو، یا پھر جس طرح آج کل مشینی جو ذبیحہ ہوتا ہے تو وہ جھٹکے والا، وہ بھی جو ہے وہ شرعاً حلال نہیں ہے۔ یا جس طرح بعض جو لوگ ہیں، بعض قومیں، وہ گردن سے چھری پھیر کے جو ہے وہ اس کو مار دیتے ہیں، گلا کاٹ دیتے ہیں، تو وہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ یا پھر اللہ کا نام نہ لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہو تو یہ مردار کے زمرے میں آئے گا اور یہ منع ہے۔ اور دوسری چیز جو حرام قرار دی گئی وہ خون، یعنی جب ذبح کیا جاتا ہے جانور تو اس سے جو بہنے والا خون ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت، اس کی چربی، اس کی کھال، اس کی ہر چیز ناپاک ہے، نجس العین ہے۔ کسی چیز کے اندر بھی اگر اس کا کوئی ذرہ شامل ہوگا تو وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ صابن وغیرہ کے اندر اگر اس کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو صابن وغیرہ میں چونکہ اس کی وہ اپنی اصل جو چربی والی جو حالت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ چونکہ وہ چربی نہیں رہتی بلکہ صابن بن جاتا ہے، اور چکنائی پیدا، ایسے دیکھیں نا، چربی تو چکنائی کو پیدا کرتی ہے اور صابن چکنائی کو ختم کرتا ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو صابن میں اگر استعمال ہو جائے تو اس کو تو استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی کسی بھی چیز کے اندر
اس کا کوئی ذرہ بھی اگر شامل ہوگا تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور وما اہل بہ لغیر اللہ، جو بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہوگا وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ حرام چیزوں کی فہرست گنوائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں یہ بتلایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ منہ کو دائیں مشرق اور مغرب کی طرف پھیرنا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ وہ پھر 16 اللہ پاک نے احکامات گنوائے ہیں کہ ان پر عمل کرنا یہ اصل نیکی ہے۔ تو تم اپنی زندگی کا رخ جو ہے وہ ان کی طرف کرو، اور وہ کون سے اعمال ہیں وہ یہ بتلائے گئے ہیں کہ من آمن باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لانا، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا، والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لانا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لانا، اور اس کے بعد وآت المال علی حبہ ذوی القربہ، کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اور اس کے بعد یتیموں پر خرچ کرنا، اور مسکینوں پر خرچ کرنا، اور مسافروں پر خرچ کرنا، والسائلین، اور جو اللہ کے نام پر کوئی سوال کرنے والے ہیں ان پر خرچ کرنا، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرنا، اور اس کے بعد جو ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نیکی کا کام کیا ہے کہ جب بھی کسی سے وعدہ کیا جائے اس وعدے کو پورا کرنا، یہ نیکی کا کام ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور مصیبتوں میں، خوف میں، پریشانی میں صبر کرنا، اور اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ جو لوگ بھی یہ والے کام کرتے ہیں وہی لوگ تصدیق کرنے والے ہیں، سچے لوگ ہیں، اور وہی لوگ متقی ہیں، ایماندار ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا حکم بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ قتل کے معاملے میں قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ اگر جو ہے وہ آزاد آدمی نے آزاد آدمی کو مارا ہے تو اس کے بدلے میں اس آزاد آدمی کو مارا جائے گا، تو قتل کے بدلے قتل۔ اور اس کی حکمت کیا بتلائی آگے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی ہے، یعنی جب کسی کو پتہ یقین ہوگا اس بات کا کہ اگر میں نے قتل کیا تو مجھے بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا، تو پھر وہ کبھی بھی قتل نہیں کرے گا۔ اور اگر کسی ایک نے ایسی غلطی کر دی اور اس کو جب لوگوں کے سامنے یہ سزا دے دی گئی تو کوئی اور شخص پھر یہ جرأت کبھی بھی نہیں کرے گا، تو اس سے وہ مقتول کی جان بھی بچ جائے گی جو آگے مقتول ہونے والا تھا۔ مثلا ایک آدمی کے دل میں بڑا سخت خیال آیا کہ بھئی اس کو جو ہے نا میں نے مارنا ہے، لیکن جب اس کو یقین ہوا کہ اگر میں نے اس کو مار دیا تو پھر جواب میں مجھے بھی مارا جائے گا، تو کبھی بھی وہ اس کو قتل نہیں کرے گا۔ تو آج کل چونکہ ان احکامات پر عمل نہیں ہوتا اور قاتل کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پیسے وغیرہ دے کر جان چھڑا لینی ہے، تو وہ ان اقدامات پر جو ہے وہ جرأت کرتا ہے، اور اگر اس کو یقین ہو کہ میں جو ہے وہ جواب میں مارا جاؤں گا اور میری جان نہیں چھوٹے گی چاہے میں جو مرضی کر لوں، تو پھر وہ کبھی بھی یہ جرأت نہیں کرے گا قتل کرنے کی۔ اور اس کے بعد اسی رکوع میں یہ بتلایا گیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، یہ ابتدائی اسلام میں تو حکم تھا لیکن بعد میں جو ہے وہ یہ منسوخ ہو گیا۔ پہلے یہ حکم تھا کہ جب بھی کسی شخص کو موت کا اندازہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں مر جاؤں گا، تو اس کے ذمہ لازم تھا کہ وہ اپنے وراثت کے بارے میں وصیت کر کے جائے کہ میری بیوی کو کتنا ملے گا، میرے والدین کو کتنا ملے گا، میرے بچوں کو کتنا ملے گا۔ تو چونکہ اس وقت تک ان لوگوں کے حصے مقرر نہیں تھے، تو اس وجہ سے جو مرنے والا تھا اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ان کے حصے مقرر کر کے جائے۔ تو لیکن چونکہ سورہ نساء کے اندر آیت میراث جو ہے وہ نازل ہوئی جب، تو اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اب اگر کوئی شخص اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کرے گا تو اس کی وصیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ تعالی قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اب 1/3 مال کے اندر انسان وصیت کر سکتا ہے کہ میرا جو ہے وہ یہ 1/3 میری ٹوٹل جو ہے وہ جو بھی
میری وراثت ہے، میری جائیداد ہے، اس کا 1/3 جو ہے وہ کسی مسجد میں لگایا جائے یا کسی مدرسے میں لگایا جائے یا کسی بھی اور نیکی کے کام میں لگایا جائے، تو یا کسی خاص ایسے بندے کے لیے وصیت کر جائے جو کہ اس کا وارث نہ بنتا ہو۔ مثلا اس کے جوان بیٹا اس کا فوت ہو گیا اور باقی بیٹے اس کے موجود ہیں، تو اب اس جوان بیٹے کے بچے اگر ہیں تو ان کے لیے وصیت کر کے جائے گا، تو 1/3 میں وہ وصیت نافذ ہوگی۔ اس سے بعد اگلے رکوع میں رمضان کے روزوں کے بارے میں فرضیت کا حکم بیان کیا گیا کہ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ حکم نیا نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایام معدودات، چند دن ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چند دن کی بات ہے اور یہ تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ گزر جاتے ہیں۔ تو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بتلایا گیا کہ ان دنوں میں مسافر اور بیمار آدمی جو ہے اس کے لیے چھوٹ ہے کہ اگر وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھ سکے تو فعدۃ من ایام اخر، تو بعد میں جو ہے وہ اس کا قضا کرے گا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو اس پر کرے گا، نیکی کرتے ہوئے عمل کرے گا، اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد آگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں سے جو ہے وہ رمضان اور قرآن کی جو ہے وہ آپس میں تعلق کو بتلایا گیا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں نشانیاں ہیں ہدایت کی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے دعا کے بارے میں کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب مجھ سے تم دعا مانگو میں تمہارے قریب ہوتا ہوں، میں جو ہے وہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی بات کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، یہ حکم دیا گیا کہ رمضان المبارک میں رات کے وقت جو ہے وہ تمہارے لیے کھانا پینا بھی جائز ہے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی جائز ہے۔ ابتدائی اسلام میں جب روزے فرض کیے گئے تھے تو اس وقت حکم یہ تھا کہ جب تک تم جاگ رہے ہو اس وقت تک کھا سکتے ہو، یعنی افطار کے وقت افطار کر لیا، اور اس کے بعد جب تک تم جاگ رہے ہو، سوئے نہیں ہو تو تم کھا بھی سکتے ہو، اور جب تم سو گئے تو اس کے بعد پھر اگلے دن افطار تک تم نے کھانا پینا نہیں ہے، کھانے پینے سے منع کر دیا جاتا تھا۔ تو اور ساتھ یہ کہ رمضان المبارک میں رات کے وقت جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی جائز نہیں تھا، تو بعد میں پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کی اجازت دے دی گئی کہ نہیں، تم جو ہے وہ سونے کے بعد جب اٹھو تو صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک کھا پی بھی سکتے ہو، اور اس رات میں اگر چاہو تو اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں جو ہے وہ چاند کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے کہ یہ جو یسألونک عن الاہلہ، کہ وہ چاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ انہیں بتا دیجئے کہ ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ تو اوقات کے تعین کا جو ہے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے ایک مہینوں کی تعین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاند کا گھٹنا پڑنا یہ مقرر کیا ہوا ہے کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج مہینے کی کون سی تاریخ ہے، اور حج کے حوالے سے اس سے جو ہے وہ حج کے مہینوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا جو ہے یہ تو اوقات کی تعین کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس رکوع کے اندر آگے جہاد کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کیا گیا، جہاد کی فرضیت کے بارے میں بتلایا گیا، اور پھر آگے حج اور عمرے کے حوالے سے یہ بتلایا گیا کہ حج یسألونک، حج کے الحج اشہر معلومات، کہ حج جو ہے یہ چند مہینے ہیں، اور پھر اس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ اس میں جب کوئی احرام باندھ لے گا تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ بیوی سے تعلق قائم کرنا جائز نہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے جو ایسے کام جو کہ عام حالت میں بندہ کر سکتا ہے وہ اس وقت میں نہیں کر سکتا۔ تو آگے یہ بتلایا گیا کہ اگر سفر حج کے دوران کوئی شخص تجارت کرنا چاہے تو وہ تجارت بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ آگے پھر دعا بھی بتلائی کہ تم خالی دنیا کی بلائی نہ مانگو
بلکہ آخرت کی بھلائی کی زیادہ فکر کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور پھر جو ہے وہ آگے اسی صورت پارے کے اندر آگے جو ہے وہ پھر مختلف یہ احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سے جو ہے وہ یہ ہے کہ حالت حیض میں اپنی بیوی کے قریب جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے وہ نکاح کے حوالے سے مسائل بیان کیے گئے کہ نکاح کن کے ساتھ جائز ہے اور کن کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ تو یہ بتلایا گیا کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اور البتہ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اور اہل کتاب بھی وہ جو کہ اپنے ایک تو توحید کے قائل ہوں اور اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہوں، اور دین کی جو ضروری مسائل ہیں ان کا بھی جو ہے وہ یقین رکھتے ہوں اور ان پر عمل بھی کرتے ہوں، تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ یہ مسلمان مرد کے لیے، مسلمان عورت کے لیے کسی غیر مذہب کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ مسلمان مرد کے لیے اہل کتاب میں سے عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن آگے یہ بتلایا گیا کہ بہتر ہے کہ مسلمان ہی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کریں، اور اگر کسی کے ساتھ کسی اہل کتاب سے مناسبت ہے تو اس کو بھی مسلمان کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اب جب نکاح کے مسائل بیان ہوئے تو اس کے بعد پھر آگے یہ بتلایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہ حیض کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ کہہ دیجئے کہ یہ بیماری ہے اور یہ ایک فطری چیز ہے عورتوں میں، تو اس میں جو ہے وہ صرف یعنی کہ حالت حیض میں تم بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اس وقت تک تم ان کے قریب نہیں جانا۔ اور اصل میں اس وقت جو ہے وہ یہود تو چونکہ اس وقت بھی لحاظ نہیں کرتے تھے، اور عیسائی اس وقت بالکل ہی الگ کر دیتے تھے، تو مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ حکم دیا گیا کہ نہیں، تم نے جو ہے وہ ان کو بالکل ایک اچھوت بھی نہیں بنانا، اور تم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ اس بیماری کے دوران تم نے ان کے ساتھ تعلق بھی قائم نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں طلاق کے مسائل اور طلاق دینے کا جو ہے وہ شرعی طریقہ بتلایا گیا۔ طلاق کا شرعی طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو حالت طہر میں، پاکی کی حالت میں ایک طلاق جو ہے وہ دی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو موقع دیا جائے۔ فوراً اکٹھی 3 طلاقیں دینا یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو اس کی طلاق نافذ ہو جاتی ہے، لیکن شرعی طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ شرعی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو حالت پاکی میں ایک طلاق دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جذبات میں یہ فیصلہ کیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس عورت ہی کی وجہ سے کیا ہو، تو لیکن بعد میں اس کو سمجھ آ جائے اور وہ اپنی غلطی سے توبہ کر نادم ہو جائے اور آپ سے معافی مانگ لے، یا اگر آپ نے خود اپنے غصے میں یہ کہہ دیا ہے تو اگر ایک دفعہ کہا ہوگا تو آپ کے پاس واپسی کی گنجائش موجود ہوگی، تو ایک طلاق سے زیادہ جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ بتلایا گیا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، یعنی کہ رجوع کے قابل جو طلاق ہے وہ 2 دفعہ ہے، کہ ایک دفعہ طلاق دے کر بھی رجوع کیا جا سکتا ہے اور دوسری دفعہ طلاق دے کر بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے تیسری دفعہ بھی طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری دفعہ بھی طلاق دے دی، تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو پھر اب اس کے لیے اس عورت کے ساتھ رجوع کرنا حلال نہیں ہے، بلکہ اب اس وقت یہ ہوگا کہ یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی، اور وہ شخص اگر بعد میں مر جاتا ہے یا اس کو طلاق دے دیتا ہے، دونوں چیزیں بیان ہوئی، یعنی کسی کے ساتھ جب نکاح کرے گی تو اس کے نکاح میں رہے گی، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ طے کر کے نکاح کرے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس پہلے کی طرف آ جائے گی، جیسا کہ آج کل یہ رائج ہو چکا ہے اور بہت ساری جگہوں پر اس پر ہو رہا ہے، تو یہ شرعاً صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور اگر وہ شخص جو ہے جس کے نکاح میں گئی ہے، اگر وہ طلاق دے دیتا ہے دوبارہ، تو پھر جو ہے پہلے کے ساتھ یہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی اسی رکوع میں خلع کے احکامات بیان ہوئے کہ اگر جو ہے وہ عورت کسی کے ساتھ اس کی کسی زیادتی کی وجہ سے نہیں رہنا چاہتی، تو پھر اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا کوئی پیسے وغیرہ دے کر حق مہر اس کو واپس کر کے، یا کوئی بھی جو بھی آپس میں جو طے ہوتا ہے وہ دے کر اپنی جان چھڑوا سکتی ہے، اور اس کو خلع کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے کہ رضاعت جو ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو حولین کاملین 2 سال دودھ پلائیں،
اور آج کل بھی یہ جدید اس دور میں یہی سب کہتے ہیں کہ بچے کا حق ہے کہ اس کو ماں کا دودھ پلایا جائے، اور قرآن پاک نے آج سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بتلایا کہ یہ بچے کا حق ہے کہ مائیں اس کو 2 سال جو ہے وہ دودھ پلائیں، اور پھر یہ بتلایا کہ جو ماں دودھ پلا رہی ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے نان نفقے کا خیال، جس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کپڑوں کا بھی خیال رکھے، اس کے نان نفقے کا بھی خیال رکھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے عدت کے مسائل یہ بیان کیے گئے۔ 2 قسم کی عدتیں بیان کی گئی ہیں، ایک عدت طلاق اور ایک جو ہے وہ عدت وفات۔ عدت طلاق جو ہے وہ 3 حیض کی مقدر جو ہے وہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے ذمے ہے کہ وہ 3 ماہواری تک کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ عدت اس مدت کو کہتے ہیں کہ جس کے دوران عورت کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بیوی کی عدت جو ہے وہ جو بیوہ ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور جو حالت حمل میں ہو جو خاتون، تو اس کی عدت دوسری جگہ پر بیان ہوئی ہے، اور وہاں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حاملہ جو عورت ہے اس کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جو ہے وہ یعنی بچہ جن دے۔ تو بچہ جب بھی اس کا پیدا ہو جائے، چاہے وہ طلاق کے 6 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے، 7 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ اور تو یہ عدت کے احکامات جو ہے وہ اس کے اندر بیان کیے گئے۔ اور اس پارے کے آخر میں پھر جو ہے وہ حضرت طالوت اور جالوت کا جو ہے وہ واقعہ یہ ذکر کیا گیا کہ جالوت بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا اور بہت ظلم کرتا تھا، تو اس کے خلاف جہاد کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو تیار کیا گیا، اور طالوت کو ان کا حکمران مقرر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر اس کے معیت میں لشکر تیار کروا کے اس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، تو جالوت کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا۔ تو درمیان میں ایک نہر آتی تھی، تو اس نہر کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ اس نہر سے کوئی بھی پانی نہیں پیے گا، اور اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگی بھی ہو تو پھر صرف 1 چلو پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے۔ تو یہ بھی آزمائش تھی، اور اس میں بھی سچے اور کھرے اور کھوٹے کی جو ہے وہ پہچان کرنی مقصد تھی۔ تو جو بھی وہاں سے گزرا، اور پیاس اس وقت بہت زیادہ ان کو لگی ہوئی تھی، تو بعض نے تو نہیں پیا اور بعض نے پیا تو 1 چلو بھر پیا، اور بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا۔ تو جنہوں نے پانی پیا بہت زیادہ تو ان کی تو ہمت ہی جواب دے گئی، اور وہ تو بالکل ہی رہ گئے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اب طاقت نہیں ہے، ہم جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر جو ہے وہ تھوڑے سے تھے جنہوں نے اس پر عمل کیا تھا، تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ ہماری مدد اگر ساتھ ہو، اور ہماری بات ماننے والے اگر تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، ہماری بات ماننے والے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ بھی بہت زیادہ بڑی جماعتوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی۔ اور آخر میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے کے آخر میں فرماتے ہیں کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں اور ہم جو ہے وہ تم پر ان کو بیان کرتے ہیں، اور ہم تلاوت کرتے ہیں ان کی آپ کے لیے، اور یہ حق بالکل حق ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ جو ہے وہ رسولوں میں سے ہیں اور ہمارے نبی ہیں۔ تو یہ تھا دوسرے پارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔